حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا ہی دولت مند تھا۔ اس کا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ اللہ پاک نے ہر دنیاوی نعمت سے اس کو نوازا تھا۔ وہ اتنا امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر کی الماریاں ہر وقت ہیرے جواہرات سے سونے چاندی سے بھری رہتی۔ اس کا بڑا خوبصورت محل تھا۔ اس خوبصورت محل کے اندر اس کی بڑی حسین و جمیل ایک بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی ہر خواہش وہ پوری کرتا۔ جو اس کی بیوی کہہ رہی تھی وہ شخص وہی کرتا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میرے لیے 20 کلو سونے کے زیورات بنوائے جائیں۔ اس نے 20 کلو سونے کے زیورات اپنی بیوی کو بنوا کر دیے۔ پھر بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں میرے کھانے پینے کے تمام برتن سونے کے بنوائے جائیں۔ اس نے وہ تمام برتن سونے کے بنوا دیے، حتیٰ کہ جس پلنگ پر وہ سوتی وہ پلنگ بھی سونے کا بنوا دیا۔ اتنی محبت تھی اپنی بیوی سے، ہر خواہش اس کی پوری کرتا۔ زندگی ان کی خوشگوار گزر رہی تھی، محبت بھری زندگی گزر رہی تھی، لیکن ہر مٹھاس کے ساتھ کڑواہٹ ضرور آتی ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم ضرور آتا ہے۔ اچانک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس امیر کبیر شخص کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اچانک انتقال ہوا، اس کو اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ ہوا۔ وہ گریہ زاری کرنے لگا، رونے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ اعزہ اقربا نے اس کو سمجھایا، کہا کہ صبر کرو، آج یہ چلی گئی کل ہم چلی جائیں گے۔ ہر شخص نے مر جانا ہے، کوئی شخص بھی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہے گا، صبر کرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد اعزہ اقربا نے جب یہ دیکھا کہ اب کچھ خاموش ہوا ہے تو کہا کہ چلو اپنی بیوی کو اٹھاؤ، قبرستان میں لے کر چلیں اور اس کی تدفین کریں۔ تو وہ امیر شخص کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ محل اپنی بیوی کے لیے ہی بنوایا تھا، اب تو میں اپنی بیوی کو اس محل کے اندر ہی دفن کروں گا۔ محل کے اندر ہی قبر کھود دی گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو 20 کلو سونے کے زیورات پہنائے جو دنیا کے اندر وہ پہنا کرتی تھی، وہ پہنا کر محل کے اندر ہی دفن کر دیا، اور خود قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا اس کی جدائی میں۔ کئی دن تک وہ روتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن اس کو نیند آ گئی۔ نیند کے اندر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ جیسے ہی خواب کے اندر اپنی بیوی کو دیکھا، کہا کہ میں تو تیری جدائی کے اندر پاگل ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، اب یہ بتا کہ تو کس حال کے اندر ہے اور اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو پھر میری قبر کو کھود اور تو دیکھ لے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ شخص جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا، یہ سمجھا کہ شاید کوئی شیطانی خواب تھا، لیکن جب 5 راتیں مسلسل اس نے یہی خواب دیکھا تو چھٹے دن اس نے اپنی بیوی کی قبر کو کھودا۔ جیسے ہی قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو سونا اس نے پہنایا تھا وہ سب سونا اس کی بیوی کے جسم پر سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں اور اس کو ڈنک رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں۔ جب اس نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا، خوفناک منظر دیکھا، فوراً قبر کو بند کر دیا اور قبر کے پاس بیٹھ کر دوبارہ رونے لگا، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ اے بار الہ، میری بیوی کو یہ عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ تو مجھے اس کا سبب بتا۔ یہ کہتا اور زار و قطار رونے لگ جاتا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے رونے کی آواز سنی تو آپ محل کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن محل کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے اور اس قبر کے پاس ایک شخص بیٹھ کر رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس شخص کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہو قبر کے پاس بیٹھ کر؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، یہ میری بیوی کی قبر ہے، میں اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، لیکن موت نے اس کو بھی آ لیا، میرے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اے عیسیٰ، میں کئی دن تک اس کی جدائی میں روتا رہا، لیکن ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ قبر کو کھود لے تو دیکھ لے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو جب میں نے اس کی قبر کو کھودا، اے عیسیٰ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو سونا میں نے اس کو پہنایا تھا وہ سب سونا اس کے جسم پر سانپ اور بچھو بن گئے ہیں۔ تو اے عیسیٰ، اب میں جدائی تو بھول گیا، اب مجھے تو یہ فکر ہے کہ میری بیوی کو یہ عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے۔ اے عیسیٰ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں اور دعا کریں اور پوچھیں مالک کائنات سے کہ اس کی بیوی کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے۔
حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ اب یہ معلوم کرے کہ تیری بیوی کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بالکل میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے وہاں پر ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نفل ادا کرنے کے بعد اس کی بیوی کے قبر کے سرہانے پر آئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، قبر پھٹی اور وہ عورت قبر سے باہر آ گئی۔ لیکن امیر شخص دیکھ کر اور حیران ہو گیا اور خوفزدہ ہو گیا کہ پہلے تو اس کے جسم پر ہی سانپ اور بچھو تھے، اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی ہے، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے، اس کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ امیر شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، میری بیوی کے منہ سے، کانوں سے، آنکھوں سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سبب پوچھیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ تیرے کانوں کے اندر سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے عیسیٰ، میں ان کانوں سے گانے سنا کرتی تھی، فحش باتیں سنا کرتی تھی، تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرے کانوں کے اندر آگ کو بھر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا نعوذ باللہ۔ پھر پوچھا یہ بتا کہ تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے عیسیٰ، میں منہ سے بڑے بڑے بول بولا کرتی تھی، تکبر والے کلمات کہا کرتی تھی، میں اپنی زبان سے غیبتیں کیا کرتی تھی، میں اپنی زبان سے چغلیاں کیا کرتی تھی، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرے منہ کے اندر بھی آگ کو بھر دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتا تیری آنکھوں کے اندر آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے عیسیٰ، میرا شوہر تو مجھ سے وفادار تھا، یہ تو مجھ سے سچی محبت کیا کرتا تھا، لیکن میں اس کو دھوکہ دیتی رہی۔ یہ جب گھر سے باہر چلا جاتا، محل سے باہر نکل جاتا کاروبار کے سلسلے میں، تو میں غیر محرم مردوں کو بلواتی اور ان سے اپنی خواہشات پوری کرتی، اور میں اچھے اچھے نوجوان تلاش کرتی تو میں ان آنکھوں سے ان غیر محرموں کو دیکھا کرتی تھی شہوت بھری نگاہوں سے، تو اللہ پاک نے اس گناہ کی بدولت میری آنکھوں کے اندر بھی آگ کو بھر دیا ہے۔ جب اس شوہر نے یہ سنا، فوراً اس کے دل سے اپنی بیوی کی محبت ختم ہو گئی کہ یہ تو بڑی بے وفا تھی، میں اس سے سچی محبت کرتا رہا لیکن اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ وہ اسی وقت شوہر توبہ تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے بار الہ، اب میں کبھی کسی مخلوق سے محبت نہیں کروں گا۔ یا اللہ، مخلوق کی محبت دھوکہ دیتی ہے، مالک کائنات تیری محبت دھوکہ نہیں دیتی۔ یا اللہ، اب میں دنیا کے کسی شخص سے محبت نہیں کروں گا، فقط تجھ سے محبت کروں گا اور تیری راہ پر چلتا رہوں گا۔ اب اس نے تو کھڑے کھڑے توبہ کر لی، لیکن پھر حضرت عیسیٰ سے عرض کی، اے عیسیٰ، اس سے یہ تو پوچھو کہ میں نے جو سونا اور زیور اس کو پہنایا تھا وہ سانپ اور بچھو کیوں بن گئے؟ حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ اے عیسیٰ، میرے شوہر نے تو یہ سونا چاندی میرے حوالے کر دیا تھا، لیکن میں اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتی تھی، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے قبر میں وہ سونا میرے لیے سانپ اور بچھو بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں میرے جوانوں، جو شخص یہ گناہ کرتا ہے وہ یہ گناہ نہ کرے۔ غیبتوں کا، چغلیوں کا بہت بڑا عذاب ہے، اللہ پاک ان عذابات کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے تو پھر یہ عذاب بھگتنے کے لیے وہ تیار رہے۔ مالک کائنات ہم تمام کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور مالک کائنات ہمیشہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے، مخلوق کی محبت سے ہمیں بچائے۔